محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈل حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 30 حاجتیں دنیا کی، 70 حاجتیں آخرت کی۔ سبحان اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد بے شک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا پر درود پڑھتے جائیے، اپنے بگڑے کاموں کو سنوارتے چلے جائیے، حاجتیں پوری کرواتے چلے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ بے شک۔ آپ کا سایہ حشر میں ہوگا جس نے اکثر پڑھا درود شریف۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نیک خواتین۔ آج بھی بہت ہی پیارا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک ایسی ہے کہ آپ نے اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچایا، اور کیا ہی خوبصورت فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ آپ نے بہت مختلف انداز سے امت کو نفع پہنچایا، اور آج آپ نے ایثار کے ذریعے جو امت کو نفع پہنچایا، اس کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کو پانے کی نیت کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ منقبت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کس طرح ہو بیان رفعت عائشہ جب ہے قرآن میں، مدحت عائشہ جب ہے قرآن میں، مدحت عائشہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ، مرحبا مرحبا عظمت عائشہ، مرحبا مرحبا عظمت عائشہ، عالمہ فضیلہ مفتیہ آپ ہیں، عالمہ فضیلہ مفتیہ آپ ہیں، عیاں چار سو حکمت عائشہ ہے، عیاں چار سو حکمت عائشہ، حسینہ آپ ہیں، اہل اسلام کی محسنہ آپ
آپ ہیں اہل اسلام کی، دیکھ لو دیکھ لو سیرت عائشہ، دیکھ لو دیکھ لو سیرت عائشہ، درس لیتے تھے اصحاب بھی آپ سے، درس لیتے تھے اصحاب بھی آپ سے، لوٹتے تھے بہت برکت عائشہ، لوٹتے تھے بہت برکت عائشہ، حجرائے عائشہ مرقد مصطفیٰ، حجرائے عائشہ مرقد مصطفیٰ، واہ کیا خوب ہے شوکت عائشہ، واہ کیا خوب ہے شوکت عائشہ، فاطمہ اسے راضی رہیں گی سدا، فاطمہ اسے راضی رہیں گی سدا، جس کو تسلیم ہے عصمت عائشہ، جس کو تسلیم ہے عصمت عائشہ، تم شاہد سدا ان کی توصیف کر، تم شاہد سدا ان کی توصیف کر، تجھ پہ بڑھ جائے گی شفقت عائشہ، تجھ پہ بڑھ جائے گی شفقت عائشہ، مرحبا مرحبا عظمت عائشہ، جب ہے قرآن میں مدحت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاضلہ فقیہہ مفتیہ راقیہ ساجدہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جذبہ ایثار ماشاءاللہ، آج انشاءاللہ الکریم اس پر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو لوٹ گھسوٹ کا جو نظام بنا ہوا ہے گھر میں، معاشرے میں، مارکیٹ میں، آفس میں، اللہ کرے اس سے ہماری جان چھٹے۔ آمین، اللہم آمین۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں صدیق اکبر رضی اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار و یار مزار۔ سبحان اللہ۔ غابہ کے مقام پر ایک باغ تھا جس میں کھجوروں کے درخت تھے، جی، اس سے کھجوریں آتی تھیں 20 وسق۔ تو جب صدیق اکبر کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، خدا کی قسم اے میرے نور نظر، میں اپنے بعد تمہارے غنی ہونے سے زیادہ کسی کا غنی ہونا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ غنی رہیں، میری یہ تمنا ہے، اور مجھ پر اپنے بعد کسی کا مفلس ہو جانا تمہارے افلاس سے زیادہ گراں گزرتا ہے۔ بیٹیوں کی فکر کرنی چاہیے، ایسے ہی
ہمارے اسلاف نے اپنی بیٹیوں کی بچیوں کی فکر کی، اولاد کی، ساری اولاد کی، بالخصوص بیٹیوں کی فکر ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ میں نے ایک نخلستان ہبہ کیا تھا، تمہیں گفٹ کیا تھا، جس سے 20 وسق وہی 60 کلو جی جو کھجوریں آتی تھیں، کاش تم اسے کاٹ لیتی، قبضہ کر لیتی، تم باغ تمہارا ہو جاتا۔ اور آج تو وہ ورثہ کا مال ہے، کیونکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، جی تو اب وہ وارثوں کا مال ہوگا، سارے حقدار ہوں گے۔ ورثہ میں تمہارے بھائی بھی ہیں، 2 بہنیں بھی ہیں، اور وراثت تو کتاب اللہ کے مطابق، قرآن کے مطابق تقسیم ہونی ہے۔ اب حیات کے اندر باپ کی مرضی، جس کو چاہے جو چاہے دے، اس کا مال ہوتا ہے، جی لیکن بعد وصال تو پھر ورثہ کا ہے، اور جو حکم خدا ہے اس کے مطابق تقسیم ہوتی ہے۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاضلہ عالمہ فقیہہ مفتیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کی اے والد ماجد، اللہ کی قسم اگر اتنا مال ہوتا میں پھر بھی اسے چھوڑ دیتی۔ اللہ۔ اچھا یہ بتائیں، میری بہن تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ نے فرمایا 2 بہنیں، دوسری بہن کون سی ہے؟ اچھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت بنت خارجہ رضی اللہ عنہ کہ شکم اطہر میں موجود حمل میرے علم کے مطابق لڑکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ اب وہ جو نا آج کل کیا وہ ڈائگنوز کرتے ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ، اب وہ تو ترکیب نہیں تھی نا، لیکن اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ وداؤٹ اینی الٹرا ساؤنڈ سبحان وہ بتا دیتے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے غیب کی خبر بتائی۔ کیا بات، کیا بات۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کے وسیلے سے اولیاء کو بھی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ جو ہیں افضل اولیاء ہیں اس امت کے، ماشاء اللہ۔ اور علم غیب مصطفیٰ کا بیان تو قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ سبحان اور اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خدا نہیں چھپا تو اور کیا چیز چھپنی تھی؟ اللہ اللہ۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، اور آپ کے علم کی تکمیل ہوتی ہے جب قرآن پاک کے نزول کی تکمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور انبیاء کرام کو بھی اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، اس کا بیان بھی قرآن میں جا بجا موجود ہے۔ ایسا ہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا، بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی پیدا ہوئی اور ان کا نام رکھا گیا ام کلثوم۔ ٹھیک۔ اچھا اب یہاں غور کیجئے، ایک تو صدیق اکبر کی کرامت، جی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی ہوگی، اللہ اکبر، اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار، سبحان اللہ، کہ آپ یہ فرما رہے ہیں بھی باپ کو تو بیٹی کی فکر ہے، مگر بیٹی کا جذبہ دیکھیں، کیا بات، کہ اگر اتنا مال بھی ہوتا میں چھوڑ دیتی۔ کیا بات، بیٹی بھی تو صدیق اکبر کی ہے۔ بے شک، اور تربیت کن کی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی۔ اللہ کی خاص عنایتیں ہیں آپ پر، سبحان۔ تو اللہ ہمیں جذبہ ایثار نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ پوچھنا ہی تھا۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، جزاک اللہ۔ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے مدینے کی مچھلی، جی، ایثار کے تعلق سے بہترین رسالہ ہے۔ صحیح۔ اس میں امیر علیہ سنت نے یہ تعریف لکھی ہے، دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا۔ صحیح۔ کسی کی جو ضرورت ہے، مطلب ایک سامنے میری سگی بہن کو بھی ضرورت ہے اور مجھے بھی ضرورت ہے، تو میں اپنی ضرورت چھوڑ دوں اور وہ چیز ان کو دے دوں۔ مجھے پیاس لگی ہے اور میں پانی کے گلاس پہ رکھا ہوا ہے، تو میں آپ کو پلا دوں کہ آپ، ٹھیک، آپ ابو جمیل آپ پی لیں، ٹھیک، میں بعد میں پی لوں گا۔ کوئی اثار کیا نا، اس کا کوئی اجر ثواب بھی ہے؟ بے شک، اللہ پاک کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں فرماتا۔ اثار جو ہے جنت میں داخلے والا کام ہے، ماشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی بخشش فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پاک نصیب فرمائے۔ آمین۔ ایک اسلامی بہن کا واقعہ لکھا ہوا فیضان عائشہ سی کا کتاب میں، مدینے کی مچھلی رسالے کے اندر بھی لکھا ہوا۔ جی، ہوا یوں کہ یہ اسلامی بہن اجتماع میں پہنچی تو چپل گم ہو گئی، نئی ابھی آئی تھی، تو بعض کا چپل آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، بعض کا تو بھول کر بھی کوئی پہن جاتا ہے، یوں بھی ہو جاتا ہے، اور بعض چور بھی ہوتے ہیں، چپل چور دیکھو بھائی، ایک تو چور وہ بھی چپل چور، اللہ کی پناہ،
گھٹیا سے گھٹیا حرکت. جی تو خیر اب اس نئی اسلامی بہن نے وہ اطلاع کی کہ میری چپل گم ہو گئی. ایک اسلامی بہن نے کہا کہ آپ میری چپل لے لیں. دعوت اسلامی کی ماحول سے وابستگی کے 7 مہینے گزرے تھے. اور پتہ کیا کہا؟ جی کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی نہیں دے سکتی؟ اللہ اصرار کر کے اپنی چپل جو تھی وہ اسلامی بہن کو اس کو دے دی. رات سوئیں تو آقا تشریف لے آیا ہائے 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 کیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سبحان اللہ اور ہستی بھی تھیں. وہ تھے میرے پیر و مرشد سبحان امیر اللہ اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے علیہ وآلہ وسلم. چپل اثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی. اللہ ہمیں بہت پسند آئے. کیا بات اور بھی پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی فرمائی. سبحان اللہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. کیا ہے مر مٹے نہ جو آقا پر وہ بندہ کیا ہے. اللہ کیا اللہ پاک کی عطا سے میرے مصطفیٰ اپنی امت کے حال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. سبحان اعلیٰ حضرت کے شعر سناتا ہوں. جی تم ہو شہید و بصیر تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر کھول دو چشمے حیا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت شان مصطفیٰ بھی بیان کر رہے ہیں اور عاجزی بھی کر رہے ہیں, ہماری تربیت بھی کر رہے ہیں اور کروڑوں درود بھی بھیج رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ آقا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور میں پھر بھی خطائیں کرتا ہوں, نافرمانیاں کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں. یہ حیا کی آنکھ میری کھول دے تم پہ کروڑوں تو عاجزی ان کی ساری. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ رسول امت پر گواہ ہیں. گواہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. جی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا عطاری ہے. جی بیٹا. میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا حاجی شاہد صاحب سے یہ سوال ہے, بسم اللہ شریف کے فضائل ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. بسم اللہ شریف کے فضائل یاد رکھیے, حدیث پاک میں ہے جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے, مکمل نہیں ہوتا. اور دیکھیں کہ کیوں نہ فضائل ہوں, اللہ رحمان رحیم, اللہ کے 3 نام لے کر جب ہم کام شروع کریں گے برکت تو جھوم جھوم کر برسے گی. سبحان. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے, ہوائیں رک گئیں, سمندر جوش میں آ گیا, چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے کان لگا دیے, شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے. اللہ اللہ. اللہ پاک نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یاد رکھیے بڑی پیاری بات بزرگوں نے کہی, اللہ پاک نے انبیاء پر کتابیں اور صحف یعنی رسالے نازل فرمائے. اب مختلف انبیاء پر ان سب کا جو ہے نا مجموعہ وہ سمجھے قرآن, سب قرآن میں موجود ہے جو کچھ پہلے آیا تھا. جی اچھا, ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں, اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. ماشاءاللہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون حرف با میں موجود ہے. صحیح. اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی بھی لکھے علماء نے, علماء کی شان. کیا بات. بی کانا ما کانا و بی یکونو ما یکونو, جو کچھ بھی ہے مجھ اللہ ہی سے ہے,
جو کچھ ہوگا مجھ اللہ ہی سے ہوگا، سبحان بے شک بے شک بے شک، لا ریب۔ بے شک بے شک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ پاک کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں فرمایا یہ اسم اعظم ہے۔ کیا بات، اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے جب دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نصیب فرمائے اٹھتے بیٹھتے، دروازہ کھولتے، کھانا کھانے سے پہلے، کچھ چیز رکھنے سے پہلے، کچھ چیز اٹھانے سے پہلے، کچھ چیز دینے سے پہلے، کچھ چیز لینے سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پورا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم دی بیسٹ، ورنہ کم از کم بسم اللہ بسم اللہ۔ جیسے اس کو اٹھانا ہے تو کہیں بسم اللہ، بسم اللہ، پھر رکھنا ہے بسم اللہ، گاڑی چلا رہے ہیں بریک لگانی بسم اللہ، وہ ٹرن کرنی بسم اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ اللہ کرتے رہیں۔ ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، بچے اور صحت۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اپنی سروسز سر انجام دے رہا ہوں۔ پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے آپ کو مائکرو نیوٹرینٹس کے بارے میں بتایا تھا۔ مائکرو نیوٹرینٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں غذا کی جو بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتی ہیں لیکن وہ جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ان کی کمی ہو تو باڈی کے بہت سارے اہم کام رک جاتے ہیں۔ ان مائکرو نیوٹرینٹ میں ایک اہم نیوٹرینٹ جو ہے وہ آیوڈین ہے۔ آیوڈین جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ آیوڈین ہمارا جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے اس کے فنکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہو تو تھائرائیڈ گلینڈ کا ورک ہارڈ ہو جاتا ہے، یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں پر گلر ٹائپ بن جاتا ہے، گوائٹر جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ تھائرائیڈ گلینڈ صحیح کام نہیں کرتا تو تھائرائیڈ ہارمونز جو ہیں وہ نہیں بنتے۔ جب تھائرائیڈ ہارمونز نہیں بنتے تو تھائرائیڈ ہارمونز نہ بننے کی وجہ سے باڈی کے مختلف فنکشن جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تھائرائیڈ ہارمون جو ہے وہ باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہے اور اس کی وجہ سے گلر جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر بچیوں میں زیادہ کامن ہوتا ہے، لیکن یہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے۔ جن بچوں یا بچیوں میں آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور تھائرائیڈ ہارمون جو ہے اس کا جو ہے وہ لیول ڈسٹرب ہو جائے تو ان بچوں میں جو ہے وہ ان کے جو بال ہیں وہ تھن ہو جاتے ہیں، جلد جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، اور باڈی جو ہے روٹین سے زیادہ کولڈ، نارمل عام بندوں کی نسبت ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی ایکٹیویٹی متاثر ہوتی ہے، بچہ ایکٹیو نہیں ہوتا، اس کی گروتھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی بونز بھی کمزور ہو جاتی ہیں، اور یہ جو تھائرائیڈ ہارمونز ہیں یہ شروع سے بچے کی جو ہے برین کی گروتھ کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو جن بچوں کے اندر یہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کی میموری ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو بس اگر آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہو اور تھائرائیڈ جو ہے وہ صحیح ایکشن نہ کرے تو بچے کی نہ صرف گروتھ متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کی جو ہے یادداشت متاثر ہوتی ہے، اس کی انٹیلیجنس متاثر ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ ایکٹیونیس متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خوراک میں ایک مناسب مقدار میں جو ہے وہ آیوڈین موجود ہو تاکہ بچے کے اندر آیوڈین کی ڈیفیشنسی نہ ہو۔ خاص طور پر وہ علاقے جو آیوڈین ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں وہاں پہ سبزیاں اگتی ہیں، وہ سبزیاں اگر استعمال بچے کرتے ہیں تو پھر بھی آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن چیزوں میں جو ہے وہ آیوڈین کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے۔ آیوڈین کی مناسب مقدار جو ہے وہ مچھلی میں موجود ہوتی ہے، انڈے میں، دودھ اور اس طرح کی ڈائری پروڈکٹس ان میں بھی اس کی کچھ مقدار موجود ہوتی ہے، جبکہ سبزیوں کے اندر گوبھی اور بند گوبھی کے اندر بھی اس کی مقدار موجود ہوتی ہے۔ عام طور پر اگر آیوڈائز سالٹ ہو، آیوڈین ملا ہوا نمک، وہ اگر ہم سپرنکل کر لیں تو اس سے بھی آیوڈین کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ کور ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو صحت مند رکھے
اور ہمیشہ خوش رکھے. آمین بجاہ نبینا. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد عبید اتاری ہے. ماشاء اللہ. میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا حاجی شاہد صاحب سے یہ سوال ہے کہ بدگمانی کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ. بدگمانی حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بغیر کسی دلیل کے کسی کے برا ہونے کا دل سے یقین کر لیا. آپ نے اعلان نہیں کیا، حضرات ضروری اعلان سنیے. کسی کو کہا نہیں، بتایا نہیں، مگر دل میں جما لیا اس، اور دلیل کوئی بھی نہیں آپ کے پاس، تو آپ نے جہنم میں لے جانے والا کام کیا، حرام کام کر لیا. استغفر اللہ. اچھا، بعض کے کرتوتی ایسے ہوتے ہیں، اعلانیہ وہ کارنامے کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اس کے بارے میں جو دل میں بات آئے گی وہ بدگمانی تھوڑی ہے. دیکھیں، اگر کوئی نیک شخص ہے تو اس سے تو بدگمانی جائز نہیں ہے. اچھا، ایک شخص سے علل اعلان کرتوت کر رہا ہے تو اس کا تو پتہ ہی نظر ہی آ رہا ہے وہ تو. جی، تو اس کے بارے میں جائز ہے. تو بلا دلیل دوسرے کے برا ہونے کا دل سے یقین کرنا یہ ممنوع ہے، اور ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. یاد رکھیے گا کہ دل کے افعال کے بارے میں بھی قیامت کے روز پوچھا جائے گا. اللہ. بدگمانی کسی کے بارے میں ہے تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا، بدگمانی. اور آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسلامک ای بک لائبریری ایپ ہے، اس کے اندر بھی رسالے کتابیں موجود ہیں، اس سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. باطنی بیماریوں کی معلومات، اس میں بھی بدگمانی کے تعلق سے آپ کو رہنمائی ملے گی. مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، عظیم مائیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج کس نیک خاتون کا تذکرہ خیر سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں. حضرت علامہ مولانا مفتی حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کا تذکرہ کریں گے. ماشاء اللہ. حضرت کو جو پہلے کسی مدرسے میں داخل کرایا گیا تو وہاں پر عقیدے کی درستی نہیں تھی. اب اس کا طلبہ پر تو اثر آتا ہے، تو آپ پر اس کے کچھ اثرات مرتب ہوئے. اچھا، والدہ کو پتہ چلا تو بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ والدہ جو تھیں وہ ہدایت رسول نوری رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھیں. اچھا دیکھیں، ماں باپ اگر یہ مرید غوث پاک کی نسبت، جامع شرائط پیر کی نسبت، تو اس کا بھی فائدہ اولاد کو پہنچتا ہے. یہ اس کی مثال مل رہی ہے. اچھا، والدہ کو پریشانی ہے کہ یہ میرا بیٹا، اس کی تو عقیدے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس مدرسے میں داخل ہو گیا اور آپ آ کر وہ گھر میں اس کا اظہار بھی کرنے لگ گئے تھے. بڑی پریشان ہوئی. پھر آپ کی والدہ کو پیر و مرشد کی طرف سے اعلیٰ حضرت کی کچھ کتابیں ملی، جس میں تمہید الایمان رسالہ بھی تھا اور چند کتابیں تھیں. اور پیر صاحب نے فرمایا کہ ان کو اپنے پاس رکھو، آپ کی کتابیں کام آئیں گی. دیکھو پیر و مرشد کی نسبت کس طرح کام آئی، سبحان اللہ. اور دینی کتابیں کس طرح کام آتی ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ گھر پر آئے، مدرسے کی چھٹی تھی تو نظر پڑی کہ کتاب رکھی ہوئی ہے. آپ نے پڑھی. اب تمہید الایمان جب اٹھائی، پڑھنا شروع کیا، اب جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے، ورق بڑھاتے جاتے، تو عقیدے کی درستی کا سامان اللہ کی رحمت سے ہوتا جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ان کے عقیدے میں اس میں الحمدللہ درستی آ گئی. سبحان اللہ. اچھا، یہ دیکھ کر والدہ نے سجدہ شکر ادا کیا اللہ اکبر. اللہ. کہ میرے بیٹے کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ. اچھا، اس کے بعد حضرت مولانا حشمت علی خان نے اعلیٰ حضرت کی دیگر کتابوں کا بھی مطالعہ شروع کیا اور ماں کی دعائیں بھی لیں. تو ماں نے انفرادی کوشش بھی کی اور ترکیبیں بھی بنائیں، تو ان کا عقیدہ محفوظ ہو گیا. اور اس عظیم ماں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک عظیم مناظر عطا کر دیا. یہ مناظر اسلام بنے. بہت بڑے عالم مشہور ہیں، علمی حلقے کے اندر بہت شہرت ہے ان کی. مدنی چینل کے ناظرین، ناظرات، اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کریں. ان کے اعمال اور عقیدے کے حوالے سے فکر مند رہیں کہ اللہ ان کا عقیدہ اچھا رکھے. آئیے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال اور جواب توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرا
جی میں بیٹا مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا حاجی شاہد صاحب سے یہ سوال ہے، کیا زیادہ مالدار ہونا برا ہے؟ دیکھیں ہر مالدار بھی برا نہیں ہوتا، ہر غریب بھی اچھا نہیں ہوتا. اب غریب ہے اور شکوہ شکایت کرتا ہے تو اچھا تھوڑی ہے. اچھا مالدار ہے، مال کے حقوق واجبہ پورے کرتا ہے تو اچھا ہے. صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، حج کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، وہ فطرہ دیتا ہے، جی. مسجدیں بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، فخر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں جانتا، تو کیا حرج ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا آخری سیگمنٹ اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کے شعبہ جات. آپ کی دعوت اسلامی خواتین کے لیے کن کن ذرائع سے دینی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرنے کے جذبے کے ساتھ کچھ بتاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کس شعبے کے بارے میں آپ کو تعارف کروایا جائے گا. محفل نعت. ماشاء اللہ. اسلامی بہنوں میں یہ باقاعدہ شعبہ قائم ہے، صحیح. اور اس شعبے کے تحت اسلامی بہنوں کے ہاں کو خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے، جی. محفل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور پھر اس محفل نعت میں انفرادی کوشش کے ذریعے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرائی جاتی ہے. مدرسۃ المدینہ بالغات کے لیے ترغیب دی جاتی ہے، اور محفل نعت میں مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل بھی الحمدللہ تقسیم بھی کیے جاتے ہیں، اور سیکھنے سکھانے کا حلقہ جو ہوتا ہے اس کی بھی ترغیب دی جاتی ہے. تو محفل نعت کا باقاعدہ ایک شعبہ جو ہے اسلامی بہنوں کے دعوت اسلامی کے کام میں قائم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے تمام ہی شعبہ جات کو بلندیاں اور رفتیں عطا فرمائے، ترقیاں عروج عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی آپ کی ہے، وابستہ رہیے اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ وابستہ کرتے رہیے. یہ ایسا کاروان ہے جو ہمیں سوئے مدینہ لے کے جا رہا ہے، اور پھر وایا مدینہ انشاءاللہ جنت لے کر جائے گا. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. آئیے اس میں کاروان میں شامل رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.